لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ایک اور سوال جنت میں جانے والی خواتین کے ضمن میں جو ذہن میں آتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والی عورت کس کی بیوی بنے گی؟ اگر اس کے دنیا میں ایک سے زیادہ شوہر رہے ہوں تو وہ کس کی بیوی بنے گی؟ اب ضمن میں دو باتیں ہیں، دو مسئلے ہیں جو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر حدیث سے بات ہوگی کہ جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنی مرضی اور پسند کے مطابق، خواتین کی مرضی، مردوں کی نہیں، خواتین اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اپنے دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گی، کوئی زور زبردستی وہاں نہیں چلے گی، بشرطے کہ وہ شوہر بھی جنتی ہو۔ اگر شوہر بھی جنت میں آ گیا تو بیوی اس کی بیوی بنے گی، اگر بیوی آ گئی اور شوہر نہیں آیا تو پھر وہ اس کی بیوی نہیں بنے گی، پھر اللہ تعالیٰ اسے کسی دوسرے جنتی سے بیاہ دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ یہی حال پھر مردوں کا بھی ہے، اگر مرد آ گیا اس کی بیوی نہیں آئی تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اچھا، جن خواتین کی دنیا میں فوت ہونے کی صورت میں 2 یا 3 یا اس سے زائد شوہر رہے ہوں کہ بھئی پہلے شوہر سے شادی ہو گئی فوت ہو گیا، دوسرے سے شادی ہوئی فوت ہو گیا، تیسرے سے ہوئی اور پھر وہ بیوی فوت ہو گئی، بہرحال ایک سے زیادہ شوہر رہے، تو ان خواتین کو اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اگر سارے شوہر جنت میں آ جائیں تو ان کو اپنی مرضی اور پسند کے مطابق کسی ایک کے ساتھ بیوی بن کے رہنے کا اختیار ہو جائے گا، جسے وہ خود پسند کرے گی، اسی کے ساتھ وہ رہے گی جس کو وہ پسند کرے گی۔ اب اس ضمن میں امام طبرانی جو ایک روایت لاتے ہیں، اس کو حافظ ابن کثیر بھی النہایہ میں نقل کرتے ہیں، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سے بعض عورتیں دنیا میں 2، 3 یا 4 شوہروں سے یکے بعد دیگرے نکاح کرتی ہیں اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہیں، وہ سارے مرد بھی جنت میں چلے جاتے ہیں، تو پھر ان میں سے کون سا مرد اس کا شوہر بنے گا؟ سبحان اللہ، امہات المومنین کے سوال بھی تو دیکھیں نا آپ، کتنے خوبصورت سوال ہیں، اگر وہ یہ سوال نہ کرتی تو آج امت کو جواب نہ ملتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے کتنا خوبصورت سوال پوچھا کہ بھئی مرنے کے بعد وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں، یہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں، تو پھر ان کو کون سا مرد ان کا شوہر بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، وہ عورت ان مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی اور وہ یقیناً اچھے اخلاق والے مرد کو پسند کرے گی۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ جب بیوی نے شوہر سے سوال پوچھا تو حضور نے کتنی محبت سے جواب دیا، نام لے کر جواب دیا، اے ام سلمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تمام چیزیں پڑھ کے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ میاں بیوی آپس میں عزت سے، پیار سے بات کریں، جھڑکی سے، کسی کو گرا کے زور سے بات کرنا، یہ جاہلانہ نظام ختم ہو جانا چاہیے، یہ اچھے اخلاق نہیں ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا آگے؟ وہ جو اس کے ساتھ سب سے بہترین تھا اخلاق میں وہ اس کو چنے گی، اور حضور نے ہمیں بھی یہی فرمایا، ہمیں بھی یہی نصیحت کی کہ اپنے اخلاق سنوارو، اپنے اہل کے ساتھ محبت اور پیار سے بات کرو، انہیں جھڑکی نہ دو، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ رکھو، اپنی بیویوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ تمہاری بیویاں بھی اشرف المخلوقات ہے، آدم ہی کی بیٹی ہے، جیسے تم آدم کے بیٹے ہو وہ آدم کی بیٹی ہے، تم جنت میں جاؤ گے تو وہ بھی جنت میں جائے گی، تم کون ہوتے ہو اس کو گرانے والے؟ اس لیے فرمایا اچھے اخلاق والے مرد کو وہ پسند کرے گی۔ عورت اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گی کہ اے میرے رب،
یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق سے پیش آیا، لہٰذا اسے میرے ساتھ بیعت دیں۔ اے ام سلمہ، اچھا اخلاق دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں پر سبقت لے گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر آپ غور کریں تو حضور نے کتنا بڑا سبق دیا ہے امت کو کہ اچھا اخلاق دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں پر سبقت لے گیا۔ اس لیے صوفیاء کرام کے ہاں اخلاق پر بہت کام ہوتا ہے۔ کسی صوفی کے پاس جائیں، صحیح معنوں میں جو صوفی ہو، یہ پیسے بٹورنے والے نہ ہوں، تو وہ سب سے پہلے آپ کی انا مارتا ہے، آپ کو خلق کے کام میں لگاتا ہے۔ جب یہ انا مٹ جاتی ہے پھر پڑھاتا ہے، اور اخلاق پہ بہت کام ہوتا ہے۔ جہاں انسان دوسروں کی خدمت کرتا ہے وہاں انا ختم ہو جاتی ہے، تو اخلاق خود بخود آ جاتا ہے، کیونکہ اخلاق میں سب سے بڑے آڑے آنے والی چیز ہی انا ہے۔ انسان جب سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں تبھی تو بدتمیزی کرتا ہے۔ جس کے اندر یہ چیز ہی نہ ہو وہ تو پھر اچھے طریقے سے پیش آئے گا، وہ سب کی عزت کرے گا، سب کو مان دے گا، سب کی سنے گا، سمجھے گا، پھر جواب دے گا طریقے سے، سلیقے سے، پیار سے، محبت سے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔